السلام علیکم ناظرین، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے دوست، آج میری گفتگو کا عنوان ہے اسلام، حصول علم اور موجودہ حالات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 500 سال تک اہل زمین کا آسمان سے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا، اور پھر جب صدیوں بعد اہل زمین کا آسمان سے رابطہ ہوتا ہے تو اس کی ابتدا ہوتی ہے اقرا سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اللہ نے یہاں پہ اعبد، کہ آپ عبادت کریں، یا صلی، آپ نماز پڑھیں، اس سے قرآن کی ابتدا نہیں کی۔ اور قرآن کی ابتدا کی میں پہلی وحی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو اس کی ابتدائی 5 آیات میں تعلیم سے متعلق 4 بار تاکید کی گئی، اور پھر دوسری وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی، یعنی سورہ نون والقلم، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بتایا ہے۔ اسلام میں علم حاصل کرنے پر دوسرے مذہبوں سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ انسان کو کھانا کھانے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کہ کھانے کی ضرورت تو ہر دن 2 بار ہوتی ہے، اور انسان کو اور علم کی ضرورت 24 گھنٹہ پڑتی ہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث امام زہری فرماتے ہیں کہ حصول علم جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفت العلیم ہے، وہ خوب جاننے والا ہے، اور اللہ نے اپنا تعارف قرآن پاک میں الذی علم بالقلم سے کرایا، کہ وہ اللہ جس نے انسان کو تعلیم دی ہے قلم کے ذریعہ سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے علم اور حکمت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس بندے کو حکمت عطا کی جاتی ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ نے اسے خیر کثیر، بہت زیادہ نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر جو فضیلت بخشی، اس کا اظہار یہ کیا، علم کے ذریعہ سے جو ہے اللہ نے فرشتوں کو فضیلت بخشی۔ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے فرشتوں کی جماعت، ان تمام چیزوں کا نام بتا دو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، جن چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو ہے۔ اور قرآن کو پڑھنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں خاص طور پر علم کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے اپنے ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے حضرت یوسف کو علم و حکمت عطا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی علم اور حکمت سے نوازا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان دونوں کو علم و حکمت عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے ایک مقدس پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
کہ ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت کا علم دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان چیزوں کا علم دے دیا جنہیں آپ نہیں جانتے تھے، اور حضور کے واسطے سے پوری امت کو زیادتی علم کی دعا کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے میرے رب میرے علم میں خوب اضافہ فرما دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر غور کریں تو سینکڑوں مقام پر آپ نے تعلیم پر امت کو خوب ابھارا ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں ہے اللہ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کے مکین، حتیٰ کہ چینٹیاں بھی اپنے بلوں میں اور مچھلیاں بھی پانی میں علم سیکھنے والوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ ایک دوسری حدیث کو بھی دیکھتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی راستہ پر علم کی جستجو میں نکلے تو اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے اللہ تعالی جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ میرے عزیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر فرد کو پڑھنے کے لیے حکم فرمایا ہے، سیکھنے کے لیے حکم فرمایا، اور ڈھیر ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری بھی دی۔ دیکھیے یہ حدیث کتنا صاف طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ارشاد فرمایا، اور ایک بندہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلتیں بیان کی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو دارمی شریف میں یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حدیث کے الفاظ ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین کانا فی بنی اسرائیل احدہما کانا عالما یصلی المکتوبہ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل ایہما افضل؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، قوم بنی اسرائیل میں دو شخص ہے، ان میں سے ایک عالم ہے اور دوسرا عابد ہے۔ عالم صرف فرض نماز ادا کرتا ہے اور لوگوں کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، اور دوسرا شخص جو عبادت گزار ہے، یا رسول اللہ دن بھر وہ روزہ رکھتا ہے اور رات بھر قیام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول آپ بتائیں کہ ان دونوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے، زیادہ کس کی فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عالم جو صرف فرض پڑھتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے، اس کی فضیلت اس عبادت کرنے والے بندے کے اوپر اس طرح سے ہے جس طرح سے میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا صحابی کے اوپر۔ افضل صحابی نہیں، تم میں سے کوئی ادنا صحابی بھی ہے، اس کے مقابلے میں جو میری فضیلت ہے، اسی طریقے سے یہ سمجھ لو کہ اس عالم کی فضیلت ہے اس عبادت گزار بندے کے اوپر۔ میرے عزیز، آج مسلمان دنیا میں ہر قوم سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ہر میدان میں ہم پیچھے ہیں، اور یہی ہے اصل وجہ ہماری دنیا اور دین دونوں چیزوں کے زوال کا اہم سبب ہے، معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہونا اور ساتھ ساتھ علم کے میدان میں پیچھے رہ جانا۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعلیمی حیثیت کیا ہے، اس کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں، اعداد و شمار کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ عرب کے 22 ملکوں میں جس قدر ترجمہ اور تالیف کے کام ہوتے ہیں، اس سے زیادہ صرف یورپ کے ایک چھوٹے سے ملک یونان میں ہوتے ہیں۔ دنیا کے 57 مسلم ممالک میں کل 6000 سے کم یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ آپ اگر غور کیجئے صرف امریکہ پر آپ غور کرتے ہیں تو امریکہ میں 7585 یونیورسٹیاں ہیں۔
صرف ایک ملک میں اتنی یونیورسٹی ہے جو دنیا بھر کی مسلم 57 کنٹریاں میں اتنی یونیورسٹیاں موجود نہیں ہیں۔ دنیا کی 500 ٹاپ یونیورسٹیوں میں مسلم دنیا کی ایک بھی یونیورسٹی موجود نہیں، اور مسلمانوں کی حالت اگر دیکھتے ہیں تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں صرف 40% خواندہ پڑھے لکھے ہیں، باقی 60% مسلمان ان پڑھ ہیں۔ اور جو 40% پڑھے ہوئے ہیں ان کی حالت کیا ہے؟ جو 40% خواندہ ہیں ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صرف بیسک تعلیم یافتہ ہیں، اور اعلیٰ تعلیمی اداروں میں صرف اور صرف 4.4% طلبہ ہی پڑھتے ہیں۔ یہ ہماری ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعلیمی حیثیت۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ہندوستان میں اگر دیکھتے ہیں تو یہاں پر مجموعی شرح خواندگی 65% ہے، ان میں مسلمان ان میں 59%، ہندو 65%، عیسائی 80%، سکھ 69%، بودھ 72% اور جین 94% تعلیم یافتہ ہیں۔ ان میں بھی ہندوستان میں تمام برادری، تمام قوم میں سب سے اگر ان پڑھ اگر کوئی قوم ہے تو ہماری قوم مسلم ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس نے صاف کر دیا کہ مسلمانوں کی تعلیمی صورتحال دلت برادری جیسی اور کئی جگہ تو اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، اس دنیا میں جینا ہے اور اپنی پہچان بچانا ہے تو پڑھیے، پڑھنے سے معاشی حالت بھی اچھی ہوگی اور ہونے والے ظلم کا ہم دفاع بھی کر سکیں گے۔ اپنے بال بچوں کو پڑھائیے، چاہے ان کو پڑھانے کے لیے ہمیں اپنی زمین، اپنی پراپرٹی بیچنی ہی کیوں نہ پڑے۔ پیسہ اگر نہیں ہے تو سرکاری اسکولوں میں پڑھائیں، بچوں کو محنت کی عادت ڈلوائیں۔ علم کے لیے پیسہ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پیسہ ہی سے علم ملتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ امتحان میں ہم نے دیکھا ہے 5 قلم اور دفتی لے کر لکھنے والا ایک طالب علم فیل ہو جاتا ہے اور زمین پر لکھنے والا بچہ پاس ہو جاتا ہے۔ محنت اور مشقت سے ایک نسل کو پڑھا دیں، آنے والی کئی نسل سکون میں رہیں۔ ایک پڑھا لکھا ہوا انسان پر آپ غور کیجئے تو ایک پڑھا لکھا ہوا انسان ہزاروں ان پڑھ کے اوپر بھاری ہو جاتا ہے۔ کہنے کو آج ہر مقرر اپنی تقریر میں، ہر عالم اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک نبی سے زیادہ علم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور امت کی حالت یہ ہے کہ رسول سب سے زیادہ علم والے، تمام انبیاء سے زیادہ علم والے، اور رسول اللہ کی امت کی حالت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کا ایک یہودی انسان آج مسلم قوم کے 50 کروڑ سے زیادہ مسلم نوجوان کے اوپر حاوی اور بھاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ نام آپ نے سنا ہے فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کا، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ صرف 20 سال کی عمر میں 2004 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ہاسٹل کے ایک چھوٹے سے کمرہ میں بیٹھ کر فیس بک کا آئیڈیا پیش کرنے والا یہ یہودی نوجوان آج دنیا کی طاقتور ترین شخصیات میں شامل ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت 2.38 بلین لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں۔ روزانہ 300 ملین تصاویر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ ہر یوزر تقریباً 20 منٹ روزانہ فیس بک استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک منٹ میں تقریباً 5,10,000 کمنٹس پوسٹ کیے جاتے ہیں۔ ان اعداد و شمار سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایک یہودی نوجوان نے کس طرح دنیا کے اربوں دماغ کو اپنے ساتھ انگیج کر رکھا ہے، اور اربوں انسان مارک زکربرگ کے محتاج۔ اور آج ہماری نوجوان نسل اپنا قیمتی وقت فلم دیکھنے،
سیریل دیکھنے، گیم اور ٹک ٹاک پر ضائع کر رہی ہو۔ یہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدمی کا پاؤں اس کے رب کے سامنے سے نہیں ہٹے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اللہ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لے گا، خدا کی بارگاہ سے کوئی بندہ ہل نہ پائے گا۔ پوچھے گا اللہ اس کی عمر کے بارے میں کہ دیا تھا 60 70 80 سال کی عمریں، اسے کہاں صرف کر کے آئے ہو، کہاں صرف کیا ہو، اس کا جواب دو۔ پوچھے گا اللہ رب العزت جوانی کے بارے میں کہ عمر میں خاص طور سے میں نے جوانی دیا، کہاں اسے کھپایا ہے، عیش و عشرت میں گزار دیے، وقت ضائع کرتے ہوئے گزار دیا، کھیل کھلونے میں گزار دیا، کہاں صرف کیا ہے، اس کا حساب و کتاب دو۔ پوچھے گا اللہ مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا ہے، پوری زندگی میں 10 کروڑ 20 کروڑ کمایا ہے، کہاں سے کمایا اس کا حساب دو، اور کن جگہوں پہ انہیں خرچ کیو اس کا حساب دو۔ پوچھے گا علم کے بارے میں، علم دیا تھا کہاں تک اس کے اوپر عمل کیا ہے، اس عمل کے بارے میں بھی اللہ رب العزت پوچھے۔ میرے عزیز، میری عمر کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ کو جواب ہمیں دینا ہے، جوانی کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ تو یہ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، کس طرح کی چیزوں میں ہم اور آپ پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اوپر جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جہالت ہے، نہ ہم قانون کو جانتے ہیں، نہ اپنے دفاع کا طریقہ جانتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں آئیں گی علم حاصل کرنے سے، تو ہمیں پڑھنا چاہیے، خود بھی بہت محنت سے، اپنے بال بچوں کو محنت و مشقت سے پڑھائیے۔ قسم خدا کی ایک نسل اچھے ڈھنگ سے اگر پڑھ لے گی تو آنے والی کئی نسلیں آرام اور سکون سے رہیں گی۔ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ اور کسی شاعر نے کہا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے عزیز، اگر میری باتوں میں کچھ اچھی لگی ہوں تو اسے صدقہ جاریہ کے طور پر دوسرے لوگوں تک بھی اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔